اصحاب کہف کون تھے؟ روایت میں آتا ہے کہ اصحاب کہف 7 لوگ تھے اور ان کے کتے کو لگا کر کے 8 تھے۔ اب اصحاب کہف جو تھے یہ درباری ہوا کرتے تھے، دربان تھے دقیانوس بادشاہ کے۔ دقیانوس بادشاہ بہت زیادہ مسلمانوں کے دشمن تھے، مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے۔ جب مسلمانوں کے ایمان کے لٹیرے تھے یہ بادشاہ، اور انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹتے تھے، تو کچھ درباروں میں سے کچھ درباری ایسے تھے ان کے جو مسلمان تھے۔ انہوں نے اپنی ایمان بچانے کے لیے دقیانوس بادشاہ کے دربار سے بھاگ کر کے ایک پہاڑ کے کوہ میں جا کے چھپا۔ جب اس پہاڑ کے کوہ میں چھپے، اس پہاڑ کے اندر چھپے، تو جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ میرے ڈر کی وجہ سے اس نے یہاں سے بھاگ کر کے پہاڑ کے کوہ میں چھپ گیا ہے، تو اس نے ایک اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کے جہاں پر وہ چھپے ہیں ان کے دروازے کو ایسی موٹی دیوار قائم کر دی جائے کہ وہ اب وہاں سے نکل نہ پائے۔ دیا گیا تو جس کو حکم دیا وہ بھی مسلمان تھے۔ اب اس نے پورے اصحاب کہف کے بارے میں لکھ کر کے ایک تختی اسی دیوار کے اندر رکھ دی اور اس کو موٹی دیوار سے بند کر دیا گیا۔ اب یہ لوگ 7 لوگ اس کے اندر سو گئے۔ اب کافی وقت گزر گیا، بادشاہ کی حکومت بھی چلی گئی، بادشاہ کا انتقال ہو گیا، کافی لوگ طرح طرح کے بادشاہ مسلط ہوئے، تقریباً 350 سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ اس کے بعد ایک مسلمان بادشاہ مسلط ہوتا ہے، بہت ہی نیک دل بادشاہ، بہت ہی اسلام کا پیروکار، مذہب اسلام کو ماننے والا۔ جب اس بادشاہ کی حکومت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو کہنے لگے کہ مرنے کے بعد انسان کو پھر سے زندہ نہیں کیا جائے گا، تو اس بادشاہ نے رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کرنے لگے، اے رب ذوالجلال تو کوئی ایسی نشانی پیدا فرما دے جس کو دیکھ کر کے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اس بادشاہ کا نام تھا بیدروس بادشاہ کی دعاؤں کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ چند دن کے بعد اس پہاڑ کی کوہ میں بکری رکھنے کے لیے ایک چرواہے نے اس دیوار کو منہدم کر دیا، گرا دیا۔ جو ہی گرا دیا تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے حیرت زدہ میں پڑ جاتے ہیں، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے سب لوگوں نے جگہ اور آپس میں ملاقات کیے، کہنے لگے کہ صبح ہو گئی ہے، اب چلو۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اب ہم لوگوں کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا لے آؤ۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا یملی خان نے فوراً ایک بازار کی طرف گئے کھانا لینے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے، لوگ جوک در جوک موسیٰ علیہ السلام کے دین کی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اب جس نے دیکھا تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کا نام لینا تو دور کی بات، مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، اب اسی جگہ پر مسلمانوں کا پرچم لہرا رہا ہے، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے دین کے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے پھر آگے بڑھ کر کے کھانا لینے کے لیے ایک ہوٹل پر جا پہنچا۔ جب ہوٹل میں گیا تو ہوٹل میں کھانا لینے کے بعد اس نے اپنے پرانے زمانے 350 سال پہلے کے پیسوں کو دیا۔ تو ہوٹل مالک دیکھ کر کے بڑا تعجب میں پڑا کہ آخر یہ پیسہ تو بہت پرانا ہے، لگتا ہے ان کا کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگا ہوگا۔ اس نے فوراً حکومت کو اطلاع دی، حکومت نے اس کو بلایا۔ جب اس کو بلایا گیا تو ان کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوئی۔ تو حکومت جب آئے وہاں پر چھان بین کرنے کے لیے اس پہاڑ کی کوہ میں، تو جب اس حکومتوں میں سے ایک شخص نے دیکھا کہ اس دیوار کے نیچے ایک تختی ہے، جب اس تختی کو پڑھا تو اس کو معلوم ہو گیا کہ اس تختی کے بارے میں پورے اصحاب کہف کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو جس بادشاہ نے دعا کی تھی کہ اے رب ذوالجلال کوئی ایسی نشانی پیش فرما دے جس کو دیکھ کر کے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ پھر سے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، چنانچہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لی تھی۔ اور پھر جب اللہ نے اس نشانی کو ظاہر کیا، فوراً بادشاہ سجدے میں سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے رب ذوالجلال اب تو نے تو ایسی نشانی پیش فرما دی ہے جس کو دیکھ کر کے لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد پھر سے انسان کو زندہ کیا جائے۔